بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. المہدی سیمینری کے زیر اہتمام عربی گرامر کا 5واں درس آج دیا جا رہا ہے. 4 دروس میں ہم صرف کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور پچھلا جو ہمارا درس تھا اس درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 7 اقسام جو صرف میں ہیں ان کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی. صحیح، مضاعف، محموس، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. صحیح، مضاعف اور محموس 3، مثال، اجوف، ناقص 3، لفیف 7ویں. ٹوٹل 7 اقسام ہو گئی. ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ مضاعف ڈبلنگ کو کہتے ہیں. مدہ یمدو، مدہ تھا، مادہ تھا. اگر ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے آ جائیں، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو وہ ہم جنس میں مدغم ہو جاتا ہے. یہ ادغام ہے. محموس جس کے حروف اصلی کے مقابل پر کہیں حمزہ ہو، اگر وہ حمزہ فا کے مقابل پہ ہو تو محموز الفا، عین کے مقابل پہ ہو تو محموز العین، لام کے مقابل پہ ہو تو محموز اللام. پھر ہم نے یہ کہا کہ معتل کی 3 قسمیں ہیں: مثال، اجوف، ناقص. معتل الفا کو مثال کہتے ہیں، معتل العین کو اجوف کہتے ہیں، معتل اللام کو ناقص کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ ان کی بھی 2 اقسام ہیں: مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی. اور لفیف کی بھی 2 اقسام ہیں: لفیف مفروق، لفیف مقروء. یہ خلاصہ تھا درس نمبر 4 کا، جس میں تھوڑی سی پرابلم ریکارڈنگ میں آواز کی بھی ہو گئی تھی. انشاءاللہ اگر طلبہ کو زحمت ہو تو وہ اس خلاصے سے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اب آ جائیے، آج کا درس شروع ہو رہا ہے. آج کے درس میں ہم کچھ ایگزامپلز پر بحث کریں گے تاکہ ہمیں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کا علم ہو جائے. یہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ ٹوٹل جو ابواب ہیں وہ 20 ہیں فعل کے، وہ ہم نے پہلے بیان کر لیا ہے. 10، 7 اور 3. جو صحیح ہے: ضربا، ذہبا، نصرا، اکرما، صرفا. جس میں کوئی حمزہ، ادغام، حرف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں. صحیح، سالم. نحو میں جو صحیح ہوتا ہے، یہ بھی آج ہی نوٹ کر لیجیے، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں. صرف میں صحیح وہ ہے جس میں ادغام، حمزہ، حرف علت نہ ہو. مثال
بہت دے چکے ہیں صحیح کی. اب آئیے ہم ذرا مثالیں بیان کریں گے مضاعف کی. مدہ یمدو، نصرہ ینصر، مادادا یمدودو تھا، بن گیا مدہ یمدو. فعل امر بنے گا مدہ. یہ دال اور دال یہ ادغام ہے. ادغام لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد، ادغام ٹوٹ بھی جاتا ہے جہد میں. آ جائیے مثال محموس کو. معنی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ معانی میں جیسے معنی میں فرق کو نہیں پڑے گا. مددہ کا وہی معنی ہے جو مدہ کا معنی ہے. یہ جو مدد ہے، مدد یہ بھی اسی سے ہے نا، کھینچنا. مدد کو اس لیے مدد کہتے ہیں کہ کھینچ لیتے. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کھینچ لے گا. نبی سے مدد مانگ رہے ہیں، نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھینچ لیں گے. علی سے مدد مانگ رہے ہیں تو علی، مولا علی کھینچ لیں گے. یہ مدد کا یہ مطلب ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں، یہ صرف اوریجن میں فرق ہے. ماددہ ہوگا مثلا تو ادغام نہیں ہے، مدہ ہوگا تو ادغام ہے. صرف کے اعتبار سے مددہ کہنا جائز نہیں ہوگا. مرہ یمرو اصل میں تھا مارارا، آپ پڑھیں گے مرہ. فکا یا فکو، کفا یا کفو. بہت مثالیں آپ کو مضاف کی قرآن میں حدیث میں مل جائیں گی. محموز دیکھ لیجیے. محموز مثال محموز الفا کی بڑی مشہور ہے. امرا یا امرو، امرا حکم کرنا، ان اللہ یا امرکم، امرا حمزہ ہے کیونکہ فاعل فعل کی جگہ حمزہ آیا ہے، اس کو کہیں گے محموز الفا. محموز العین کی مثال زارا یزعرو، منا یمنو کے وزن پر. جب شیر دھاڑتا ہے تو آپ کہیں گے زار الاسدو، شیر دھاڑا. الزارو شیر کا دھاڑنا. اب آپ نے دیکھا زارا حمزہ کیونکہ فاعل فعل کی نہیں، لام الفعل کی نہیں بلکہ عین الفعل کی جگہ آیا ہے، یہ محموز العین ہے. محموز اللام کی مثال ہنا یہناؤ، ہنی اسی سے ہنی گوارا ہونا، ہنی لکم، یہ محموز اللام ہے. یہ تینوں مثالیں ہم نے صحیح کی بیان کی. محموز اللام، محموز العین، محموز الفا، ظاہر ہے کہ صحیح میں بھی ہوتے ہیں اور مثال اجوف ناقص میں بھی ہوتے ہیں. مثلا محموز العین مثال میں وعدہ یعدو، وعدہ یعدو کی طرح حمزہ کے ساتھ. زندہ درگور کرنا، اس سے آپ کی وکیبلری بھی بن جائے گی. وعدہ الف کے ساتھ ہو تو زندہ درگور کرنا، وعدہ عین کے ساتھ ہو تو وعدہ کرنا. ہمارے دوست کہتے تھے عین والا بھی زندہ درگور ہی کرنا ہے، اس لیے کہ پورا تو کرنا نہیں.
وعدہ پورا تو کرنا نہیں. اجوف میں محموز اللام کی مثال جا یجی ہو آنا جے لا تجے، یہ محموز اللام ہے اور اجوف. محموز الفا ناقص عطا یاتی جیسے رما یرمی، حمزہ محموز الفا ہے، آخر میں یا ہے، ناقص ہے. محموز العین لفیف مفروق میں وآ یئی الوایو وعدہ کرنا، وقا یقی کی طرح، امر حاضر اے کے کی طرح، اس میں فاعل وائن، اس میں مفعول موئیون الاخر. محموز الفا لفیف مقرون میں ابا یا ابی تبایتوی کے وزن پہ، ایوے اس میں فاعل آبن، اس میں مفعول معویون. محموز الفا مضاعف میں عزا یا عزو، محموز الفا بھی ہے مضاعف بھی ہے، ضرب یضربو. یہ کنگن اتارنے کو کہتے ہیں عزا یا عزو. یہ مثال آ گئی محموز کی. اس کی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی، صرف ہم تو مختصر بیان کر رہے ہیں. ویسے آپ انشاءاللہ کتاب امثلہ، شرح امثلہ، صرف میر، تصریف، شرح تصریف، شرح نظام، شافیہ وغیرہ کو دیکھ لیں گے. نہ بھی دیکھیں تو یہ الحمدللہ دروس آلموسٹ کافی ہو جائیں گے بیسک عربک گرامر کے. یہ ہفتہ اقسام جو ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، ان میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو وکیبلری کے لیے فائدہ ہوگا، دوسرا آپ ڈفرنس کر پائیں گے، فرق، کیونکہ معنی بدل جاتا ہے اگر صحیح سے محموز میں چلا جائے. اب آ جائیے کچھ مثالیں ہم معطل کی دیتے ہیں. معطل یعنی مثال معطل الفا، اجوف، معطل العین، ناقص، معطل اللام. آ جائیے مثالیں کچھ بیان کرتے ہیں. معطل الفا فعل یفعل سے آیا ہی نہیں، نصر ینصر. فعل یفعل سے ضرب یضرب کے وزن پر مثال واوی وعد یعد ابھی پڑھ کے آئے ہیں. اب آ جائیے یائی یسرا یسرو، اس دن بیان کیا تھا پچھلے درس میں. واوی قال یقول اجوف قابلہ. یائی با یبیع البیع بیچنا، خاف یخافو. ناقص واوی دعا یدعو دعوت دعا، اس میں فاعل داعین بنے گا، اس میں مفعول مدعو. ناقص واوی فاعل یفعلو سے رضی یرضا. ناقص یائی فاعل یفعلو الخشیو خشی یخشا. ناقص یائی باب فعل یفعلو الرعیو چرانا، رعا یرعا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیت. باب فعل یفعلو الوقیو نگاہ داشتن. کہ فعل امر آئے گا. اب آ جائیے لفیف. لفیف مقرون صرف دو بابوں سے آیا ہے. فاعل یفعلو التعیو، لپٹنا. اتوا فعل امر ہے، تعاون اس میں فاعل ہے، متویون اس میں مفعول ہے. دوسرا جس باب سے یہ آیا ہے مقرون،
وہ ہے شوا یشوی، بھوننا. آپ جب حج پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو الدجاج مشوی لکھا ہوا ملے گا. الدجاج المشوی یعنی بروسٹ، بھنا ہوا. یہ واوی سے لفیف مقرون ہے، 2 باب. لفیف مفروق کے 3 باب ہیں. فعل یفعل الوقی و وقع یقی کے تقوی اسی سے ہے، اصل میں وقوع ہے. فعل یفعل الوجیو، گھوڑے کے سموں کو سیٹ کرنے کو، وجہ یوجہ. تیسرا باب فعل یفعل الولیو، ولی یلی قریب ہونا. ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قریب ہوتا ہے. یہ ہم نے تقریباً 7 اقسام کی مثالیں بیان کر لی. آگے ڈیٹیل ظاہر ہے، ماضی کے 14 صیغے، پھر معلوم کے، پھر مجہول کے، مضارع کے 14 صیغے، اس میں فاعل کے 20 صیغے یا 6 صیغے، اس میں مفعول کے 6 صیغے، جہت کے 14، نفی کے 14، استفہام کے 14، فعل امر کے 14، غائب، حاضر. یہ سب تمرین کر لی جائے گی. 5ویں نمبر کی تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل آ جائے گا. ایک اور چیز جو آج ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سن لیجئے، وہ ہے اس میں زمان اور اس میں مکان مصدر میمی. ثلاثی مجرد سے جس کا مضارع یفعلو ہو، یمنعو، یعلمو، اس سے جو مصدر میمی آئے گا یا اس میں زمان یا اس میں مکان، یہ آئے گا مفعلن کے وزن پر. مقتلن، مسجدن، مفعل بھی آتا ہے، مسجد، مطلع، مشرق، مغرب، مسقط، منبت، مفرق، منسک، مجزر، اور مفعل بھی آتا ہے، مجزر، منسک، مفرق، مطلع. مسجد بھی آتا ہے، مسجد بھی آتا ہے. گویا یفعلو سے آئے گا مفعل کے وزن پہ، مشرق. یفعلو سے آئے گا ان اوزان پر، مطلع یا مطلع، دونوں پہ. یفعلو سے، یفعلو سے، دونوں سے. خلاصہ یہ ہوا کہ مفعل یا مفعل دونوں پہ آ سکتا ہے. نصر ینصرو یا منع یمنعو، علم یعلم. یفعلو سے، یضربو یا یحسبو سے مفعل آئے گا مصدر میمی، اور مکان و زمان مفعل آئے گا، مجلس، موعد، موضع، موجل، موسم، میسر. ناقص سے مفعل کے وزن پہ آتا ہے، مرما، مرزا، مرخا، الاخر. اب آئیے اس میں قالت، جس سے کوئی چیز بنائی جائے، اس کا وزن ہے مفعل، مفعال، مفعلہ. مخیت، مفتاح، مغرفہ، مفرقہ، مفرقہ. مخیت وہ جس سے مشین، جس سے دھاگے کو سیا جائے. مفتاح کنجی. مفرقہ ڈیوائڈر. سو اس میں اعلیٰ، اور اس میں اعلیٰ 3 صیغے، مفعال، مفعل، مفعلہ. مخیت، مفتاح، مفرق. مرہ کے لیے فعلتون،
ضربت والی یوم الخندق یعنی ایک ضربت، جلستن ایک دفعہ بیٹھنا، مرہ. اور اگر فعلا ہو تو وہ نو کے لیے، ٹائپ کے لیے. اس میں نو، اس میں حیات، جس میں ٹائپ بیان کی، جلست جلستن میں بیٹھا بیٹھنا شرفا جیسا. البتہ فولا لقمہ کے لیے آتا ہے، لقمتون میں نے ایک لقمہ کھایا. فعلا جو چیز گر جائے، کناسا قلامہ، قلم سے آگے جو گر جاتا ہے قلامہ اسے کہتے ہیں. کناسا جھاڑو دیتے وقت جو اگلے جھاڑو کے تیلے گر جاتے ہیں ان کو کناسا کہتے ہیں. ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور مزید فی سے مصدر میمی اسم زمان اسم مکان اس کے اسم مفعول کے وزن پہ آئے گا. ایک قانون اور سمجھ لیں، باب وضع یوزع میں اگر عین الفعل یا لام الفعل حروف حلق میں سے ایک ہو، باب فعل یفعل میں ضروری ہے کہ عین الفعل یا لام الفعل حروف حلق میں سے ہو. وضع یازو میں واو گر جائے گی یوزیو کی، کسرہ کو بدل پہ فتح کر دیں گے، یوزیو بن جائے گا یازا ہو کیونکہ ثقیل ہے. واو گر جائے گی، اور فاؤل فعل مفتوح ہو جائے گا. یہ باب فعل یفعل میں کوئی قانون سمجھ میں آ گیا کہ فعل یفعل وہیں آئے گا جہاں حروف حلق ہو. حروف حلق 6 ہے، حمزہ ہا ہوتی والی، عین غین خا ہا اور خا، یہ حروف حلق ہے جن کا اوریجن تجوید میں حلق ہے. مزید الفی کے بعد باب افعال کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم. باب افعال لازم کو متعدی کرتا ہے اور اس کا حمزہ حمزہ قط ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے. فاکرم کہیں گے، وانکحل ایام، ونکحل نہیں کہیں گے. حمزہ وصل گرتا ہے، حمزہ قاطع نہیں کرتا. اب ذرا یہ خواص لکھ لیں اور یہ آج کا ہمارا آخری درس ہے، آخر درس خواص نوٹ کر لیں. باب افعال کی خاصیت یہ ہے کہ نمبر 1 وہ لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے. ذهبت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. اذهبت زیدن، میں زید کو لے گیا. یہ متعدی ہو گیا، مفعول چاہتا ہے. دوسری خصوصیت باب افعال کی یہ ہے کہ یہ وقت کے دخول کے لیے بھی آتا ہے. کیف اصبحت یا رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ نے صبح کیسے کی؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا. اصبحا یعنی صبح میں داخل ہونا، امسا شام میں داخل ہونا. تیسری خصوصیت باب افعال کی یہ ہے کہ کسی پھل کے پکنے کو چیز کے پہنچنے کے لیے بھی آتا ہے. احصد الزرع، زراعت پک گئی. اسرم النخل، خرما پختہ ہو گیا.
اثمر الرجل، یہ ختم ہو گئی بات. 3 خصوصیت ہے. چوتھی، باب افعال کثرت کے لیے بھی آتا ہے. اثمر الرجل، مرد کثیر الخیر ہو گیا. آخری 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ باب افعال کسی صفت کے اخذ کے لیے آتا ہے. احمد تو زیدن، یعنی وجدتہ محمودن، میں نے زید کو تعریف شدہ حالت میں پایا. اخذ صفت کے لیے. یہ باب افعال کے فائدے ہیں 5. مثال واوی سے باب افعال آئے گا العیاد، اوعد یوعد، ایعادا، موعد موعد، اوعد. یہ باب افعال مثال واوی سے. مثال یائی سے الایثار، ایسرا، یوسر، ایثارن، موسر موسر الی آخر. اجوف واوی سے اقامہ، یقیم و اقامتن. اقامت کو اقامت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کھڑا کر دیتی ہے. مقیم، مقام یا مقام. اقیم، اقیم الصلاۃ. اجوف یائی باب افعال الاطاراب، اڑانا، اطارا یطیرو، اطر، لا یطر، مطیر، مطار. مطار اسی سے ہے، ایئرپورٹ. ناقص واوی باب افعال الارضاء، ارضا یرضی ارضاء، راضی ہونا. لفیف مفروق الایجا، اوجا یوجی ایجان، گھوڑے کے سموں کو ٹھیک کرنا. لفیف مقرون الاحوا، آوا یووی احوان. مضاف علی احباب، احب یحب احبابا. محمود الفا آمن یؤمن ایمانا. الی آخر. اب آ جائیے، نوٹ کر رہے ہیں نا. اب آ جائیے باب تفعیل، وہ 20 باب جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں مزید فی. باب تفعیل کے پہلے خواص لکھ لیں. خواص نمبر 1، لازم کو متعدی بنانے کے لیے باب تفعیل آتا ہے. صرفہ کو صرفہ بنا دیا. صرف زید، زید نے خرچ کر دیا. صرف تو درہمن، میں نے درہم خرچ کیا. نمبر 1. نمبر 2، باب تفعیل کثرت کے لیے آتا ہے. مثلا فتح الباب، دروازہ کھل گیا. یہ باب تفعیل نہیں. فتحت الابواب، سارے دروازے کھل گئے، کثرت کے لیے آگے. ماتلی بیلو، اونٹ مر گیا. موتت الآبال، سارے اونٹی مر گئے، کثرت. نمبر 3، مبالغہ کے لیے آتا ہے. سرہا، ظاہر ہونا، ظاہر ہوا. سرہا، زیادہ ظاہر ہو گیا، مبالغہ. تو ایسا ایک سوال ہے جی. یہ باب تفعیل جو ہے اس میں مضاف بھی ہو رہا ہے، یعنی باب تفعیل میں، جی باب تفعیل جو ہے اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا صرفہ، اصل میں ہے فا لا لا، سر را فا، سر را فا. جی
ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ نے سوال جو کیا بالکل درست ہے. اب فرح زیدون، زید خوش ہوا. ہاں، فرحت زیدن، زید کو میں نے خوش کیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. کتنے لکھ لیے؟ متعدی، کثرت، مبالغہ. نمبر 4 نسبت کے لیے بھی آتا ہے. نسبت، نسبت دینے کے لیے. کفرتہ، فسقتہ، میں نے اسے فاسق کی نسبت دی، میں نے اسے کافر کی نسبت دی. جیسے پاکستان میں آج کل ہر دوسرے بندے کو کافر کہہ دیتے ہیں. تو یہ نسبت دینے کے لیے آتا ہے. 4 ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے، 4 ہو گئے. بس یہ 4، وہ 5 کے لیے باب افعال، تفعیل 4 کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ایک بات اور نوٹ کر رہے ہیں، باب تفعیل کا مصدر ہے. کبھی تو آتا ہے تفعیل، تکذیب، تصریف. کبھی آتا ہے فعال، کذاب. کبھی تفعیلہ بھی آتا ہے، تبصرہ. فعال بھی آتا ہے، سلام، کلام وغیرہ. فعال بھی آتا ہے. گویا مصدر باب تفعیل یا تفعیل آئے گا، یا فعال آئے گا، یا تفعیلہ آئے گا، یا فعال آئے گا. 4 ہی خصوصیتیں، 4 ہی مصدر. اچھا، یہ ہے کہ جہاں پہ مضاف آئے گا تو وہ باب تفعیل میں ہی یعنی کہ اس کو سمجھا جائے گا. اصل میں یہ جو باب تفعیل ہے یہ صحیح کا ہے، مضاف کا نہیں. مضاف نہ. ہاں، یعنی کہ اگر صحیح کو تضعیف، کیوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. جو حرف علت ہیں 2، ان کو ہم جنس ہونا چاہیے. یہ ایک ہی ہے. سر رافع، فا لا لا، یہ لام الفعل 2 دفعہ آیا ہے نا. ہاں، 2 کو 2 دفعہ آنا چاہیے، عین اور لام کو. ہاں، یہ مضاف میں اور تفعیل میں یہ فرق ہے. فرق ہو گیا. کوئی باب تفعیل مضاف نہیں ہے، صحیح ہے. یہ اب تک ہم نے 2 مزید الفی کے باب پڑھ لیے. اب ذرا اس دوسرے کی کچھ مثالیں دیکھ لیں. ناقص یائی، ثنا یثنی، تثنیۃً، مثنی مثنی، یہ اسی سے آتا. یہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ثنا یثنی، تثنیۃً، تثنیہ نہیں ہوتا ڈوئل. ہاں، ثنا یثنی، صرف یصرف. اچھا، یہ نوٹ کر لیں ایک چیز، ناقص یائی میں ہمیشہ مصدر باب تفعیل کا تفعیلہ کے وزن پہ آئے گا، تفعیل کے وزن پہ نہیں آئے گا. باب تفعیل کا ناقص یائی میں مصدر تفعیل کے وزن پہ نہیں آئے گا، تصریف کے وزن پہ، بلکہ تبصرہ کے وزن پہ آئے گا، تفعیلہ کے وزن پہ. تثنیہ جیسے ابھی عرض کیا. البتہ شعر میں آتا ہے فَيَّ تُنَزِّي دَلْوَهَا تَنزِيًّا كَمَا تُنَزِّي شَعْلَةً صَبِيًّا، شعر میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. معمول اس کا صحیح کی طرح ہوتا ہے. لفظ مفروق و مقرون ناقص کے حکم ہے، جیسے وسّی وسّی، توسیعتاً، طوی طوی، تطویعتاً، اس کا بھی تفعیلہ کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے.
یعنی معموز صحیح کی طرح، لفیف دونوں ناقص کی طرح. یعنی معموز کا تفعیل کے وزن پہ آئے گا، لفیف مفروق و مقرون کا ناقص کے طریقے سے تفعیلہ کے وزن پہ آئے گا. کیا اب تک ہم نے دو پڑھ لیے، اب آ جائے تیسرا باب مفاعلہ مزید فی کا. مفاعلہ بین الاثنین ہوتا ہے، اس کی خصوصیت یہ کہ دو کے درمیان ہوتا ہے. ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا، ضرب دو کے درمیان ہے، زید کے درمیان اور امر کے درمیان. ٹھیک، ایک ان میں سے فاعل ہوتا ہے، دوسرا مفعول. کبھی بین الاثنین نہیں بھی ہوتا. خاصیت ایک ابھی تک پڑھی ہے کہ باب مفاعلہ کی خاصیت ایک ہے کہ بین الاثنین ہوتا ہے، دو کے درمیان. مثال دیکھیں، مثلا مباحثہ جو آپ نے مولانا مسیح مباحث سے کرنا ہے، ایک بندہ مباحثہ نہیں کر سکتا، دو کا ہونا ضروری ہے. مناظرہ ایک بندہ نہیں کر سکتا، آپ بھی اپنی نظر دیں گے، میں اپنی نظر دوں گا، تب جا کے مناظرہ ہوگا. مشارطہ دونوں شرط لگائیں گے تو ہوگا. مغالطہ دونوں کو غلطی ہوگی، سمجھ گئے. مجامعہ میاں بیوی ہوں گے تو میاں بیوی والا کام ہوگا مجامعہ، ورنہ نہیں ہوگا. کل مجھے ایک لڑکا ملا، اس نے مجھے بیچارے نے بتایا، وہ میرا پیشنٹ ہے، کہنے لگا کہ میں میاں بیوی والا کام بغیر بیوی کے کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ تو حرام ہے، استمناء حرام ہے شریعت. اس لیے حکم ہے کہ اگر انسان مجبور ہو، حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس پر واجب ہے شادی. یہ ماں باپ جو ڈیلے کر دیتے ہیں بلا وجہ، یہ گناہ ہوتا ہے، پھر وہ اور استمناء وغیرہ میں غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باب مفاعلہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ما بین الاثنین. اچھا، اب اس کا جو مصدر ہے، یا مفاعلہ ہوگا یا فعال ہوگا یا فیعال ہوگا. مقاتلہ قتال، قتال، وہ یہ دو خصوصیتیں پڑھ لی. ایک یہ کہ باب مفاعلہ بین الاثنین ہوتا ہے، ایک فاعل ایک مفعول لفظاً. حقیقتاً تو دونوں فاعل ہیں. ہاں، کبھی یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ مابین الاثنین نہیں ہوتا، جیسے سفر تو دارن، میں نے ایک زمانہ سفر کیا. اب زمانہ اور میرے درمیان سفر نہیں ہے، سفر تو میں کر رہا ہوں، زمانہ تو سفر کر رہا ہے. عاقبت اللصہ، عاقبت اللصہ، میں نے چور کو پکڑ لیا، چور نے مجھے تھوڑی پکڑا ہے، ہاں میں نے چور کو پکڑا. اور مصدر تین ہے، مفاعلہ، فعال، فیعال. مقاتلہ قتال، قتال. مقاتلہ دو کے درمیان ہوگا. صحیح اور مثال اور اجوف ایک ہی قیاس میں. ضرب وعدہ قابلہ. ناقص اشائی راما یرامی مراماتن. مضاف حاب یحاب محابتن وحباب. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب آ جائیے باب افتعال. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. باب افتعال اب تک ہم نے کتنے پڑھ لیے؟ تین. اب چوتھا باب ثلاثی مزید الفی کا باب افتعال. باب افتعال نوٹ کر لیں. باب افتعال آتا ہے مطابعہ کے لیے. مطابعہ کہتے ہیں قبول، ایکسپٹینس. جمعتہ، میں نے گاربیج کو جمع کیا. فاجتمع، گاربیج بیچارہ جمع ہو گیا، اس نے جمع ہونا قبول کر لیا. یا مثلا جمعتہم، میں نے قوم کو، کمیونٹی کو اکٹھا کیا. فاجتمعوا، وہ اکٹھے ہو گئے، یعنی اکٹھا ہونا انہوں نے قبول کر لیا. نشرتہ، یہ باب افتعال ہے. نشرتہ، میں نے منتشر کیا.
ایک چیز کو فن تشرا، اس نے منتشر ہونا پسند کر لیا. یعنی مطالعہ کا مطلب ہے قبول. باب افتعال آتا ہے قبولیت کے لیے. اکتساب، قبول کرنا، کسب کرنے کو. ایک اور مثال، کسرت الکوزا، میں نے کوزے کو توڑ دیا. فن کسرا، اس نے بھی قبول کر لیا ٹوٹنا. تو باب افتعال مطاوعہ، قبولیت کے لیے آتا. اختصم زیدون، زید نے اور عمر نے دشمن ہونا قبول کر لیا یا پارٹنر ہونا. جذبہ، میں نے اس نے جذب کیا. فجتذبہ، اسے قبول کر لیا. یہ مجذوب ہوتے ہیں نا، یہ جو صوفی ہوتے ہیں، صوفی. ابھی ایک صاحب مجھے ملے تھے تو انہوں نے کہا جی میں صوفی بننا چاہتا ہوں، میں 6 مرحلوں سے گزرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ اس دن تم فنا فلا ہونے کی سوچنا جس دن تمہارے بدن سے بدبو نہ آئے کسی جگہ سے. تو وہ 6 کے 6 بیچاروں کے وہی رہ گئے. کہہ رہے یہ تو پاسبل نہیں. میں نے کہا بھائی آپ اس وقت اس منزل پہ پہنچے جب بو نہ آئے، بدبو ختم ہو جائے تو پہنچ جانا. کہتے وہ تو قیامت میں ہوگی. میں نے کہا قیامت میں پھر صوفی بننا، ابھی دنیا میں صوفی نہ بنو. اس لیے ہمارے یہاں تصوف جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں. یعنی عرفان جائز ہے، تصوف کا مطلب یہ کہ خود کو فنا فلا کرنا جائز نہیں ہے. تو من شدی من تو شدم والی بات. تصوف سے مراد جو تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں آنا، وہ بالکل حج کوئی نہیں. جیسے آپ کے بھی پیر ہے لاہور میں، جو لوگ کھانا کم کھاتے ہیں. مثلا خود میں ہوں، پیر ویر تو کوئی نہیں ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے خیال میں نے 15 سال ہو گئے میں نے 2 روٹیاں نہیں کھائی. آپ چیک کر سکتے ہیں. 1 روٹی کھاؤں گا یا 1.5، میکسیمم 1.5. افطاری اگر میں نے سحری بغیر کھانے کے کر لی ہے تو میکسیمم 1.5. 2 روٹی میں نے 15 سال پہلے کھائی تھی. میں نے اپنے آپ کو ریاضت کر لی ہے، اپنے آپ کو میں نے ریاضت پہ ڈال دیا تاکہ بہت زیادہ کھاؤں گا تو اتنا جاگ نہیں سکوں گا. اب میں ماشاءاللہ 72 گھنٹے بھی جاگ سکتا ہوں، کوئی مجھے ضرورت نہیں نیند ویند کی خاص. وہ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ریاضت کر لی. یہ صوفیت نہیں ہے، یہ کوئی عرفان ورفان نہیں، کوئی پیری مریدی نہیں، کچھ نہیں. بس میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کم کھانا کروں تاکہ جاگ سکوں، خدمت زیادہ کر سکوں. بحمدللہ بہت لائٹ اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں. تو یہ اب تک کتنے ہم نے پڑھ لیے؟ شاباش. افتعال کا کیا ہوا؟ مطاوعہ. ہاں مثال، ہاں شاباش. مثال واوی کی لے لے. اتحاب یتحب اتحابا، متحب افتحب، وہ فک ادغام ہو جائے گا. مثال یا ایتصر یتصر اتصارا، اتصر یتصر اتصارا، اتصر لا تتصر. اجوف واوی اجتیاب، قط کردن بیابان، کسی بیابان کو کاٹ جانا. اجتاب یجتاب اجتیابا، مجتاب اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول بھی مجتاب ہوگا. اجوف یائی اختیار، اختار مختار، یہ مختار ثقفی. اختیرہ فعل ماضی مجہول. اختر امر، اس میں فاعل بھی مختار، اس میں مفعول بھی مختار. ناقص شائی الاجتباء، اجتباء یجتبی مجتبہ، امام مجتبہ علیہ السلام. اچھا یہ آ گیا باب افتعال. یہاں تک آج کا درس کافی ہے. 6 درس میں انشاءاللہ باقی ماندہ جو ثلاثی مزید الفی کے ابواب کی خصوصیات اور رباعی مجرد رباعی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات، اور تقریباً اس کے ساتھ ہی ہمارا آلموسٹ صرف کا سلسلہ 39 دروس میں سے ختم ہو جائے گا. 6 درسوں میں تقریباً صرف مکمل ہو جائے گی. پھر ہم نحو کو شروع کر دیں گے. کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے. درس ہمارا 5واں الحمدللہ اختتام پذیر ہو گیا. جو لوگ ہمارا درس دیکھنا چاہیں وہ یوں کریں کہ یوٹیوب پہ جائیں اور اس پہ المہدی ٹی وی ٹائپ کریں اور اس پہ لکھ دیں عربک گرامر، تو اس میں یہ تمام دروس آپ دیکھ سکتے ہیں. انگلش میں بھی شروع ہو چکے ہیں، اس میں انگلش لکھا ہوا آئے گا. اب تک 2 دروس ہوئے ہیں اور اردو میں ماشاءاللہ آج 5 دروس مکمل ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.